ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر کسی ایسے میدان میں ہوا جس میں چونٹیاں رہتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کچھ چونٹیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ایک چونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کچل ڈالے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات سنی تو انہوں نے جا کر ان کو سلام کیا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات کرنے کی آواز کو کیسے سنا، جبکہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور ان کی آواز کو کوئی سن بھی نہیں سکتا ہے۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت ہی زیادہ طاقت و قوت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی جگہ پر ان کو فلسطین اور آس پاس کے تمام جگہوں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ساتھ ہی اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور انہیں اتنی بڑی بادشاہت دی گئی کہ پوری دنیا میں آج تک ان کے برابر کا کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جنات، انسان، شیطان، حیوان، چرندوں، پرندوں، درندوں، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ کو سبھی زبان اور لینگویجز کا علم دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کی بولی بھی آپ سمجھ جایا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں سورہ نمل آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز کیسے سنی۔ اب اپنے کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب انہوں نے چونٹیوں کی آواز سنی تو انہوں نے اسے سلام کیا۔ چونٹیوں نے جواب دیا کہ اے فنا ہو جانے والے اور اپنے ملک میں مشغول رہنے والے، تم پر بھی سلامتی ہو۔ آپ ایک بادشاہ ہیں اور میں ایک کمزور سی جاندار، میرا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ لیکن آپ ہمیں اتنا بھی کمزور نہ سمجھیے گا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میرے پاس 40,000 سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے کنٹرول میں 40 صفیں ہیں اور ہر صف اتنی لمبی ہے جتنا کہ پورب اور پچھم میں دوری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیاں کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتی رہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان چونٹیوں کو دیکھو، یہ چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن پھر بھی وہ مل جل کر اپنا کام کرتی ہے، ہر ایک اپنی برادری کی بقا کے لیے اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ ان چونٹیوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے اور ہمیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کا احترام کریں، ویسا ہی جیسا ہم اپنی زندگی کا احترام کرتے ہیں۔ سپاہیوں نے سلطان کی بات پر سہمتی جتائی اور احتیاط سے اپنے راستے کا رخ موڑ لیا۔ اس بات کو یقینی بنایا کہ ایک بھی چونٹی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج چونٹیوں کے شہر کو محفوظ چھوڑ کر اپنے سفر پر چلی گئی۔ میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا ہے وہ بالکل سچا اور قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے اللہ نے ایک سورہ کا نام ہی سورہ نمل رکھ دیا، جس کے معنی چونٹی کے ہوتے ہیں۔ اسی سورہ نمل آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں کو چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ ان کی بات سن کر سلیمان مسکرائے اور ہنسے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے اور بھی بہترین اور دل نشیں واقعات کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔